بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو آپ کو دھمکیاں دے اسے واپس دھمکی دے کر بتاؤ کہ آئین نے مجھے آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے۔ لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے وکیلوں سے کہا کہ آپ کو اس ملک میں قانون اور حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ مجھے اپنے ملک کے لیے وکلاء برادری کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب میں لانگ مارچ کی کال دوں گا تو قوم کے ساتھ آپ وکلاء کو بھی نکلنا ہوگا۔ ہم مل کر اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب سے بیرونی سازش کر کر یہ اقتدار میں آئے ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اقتدار میں لا کر اپنی نوجوان نسل کو پیغام دے رہے ہیں کہ بڑا ڈاکہ مارو کیونکہ یہاں چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اپنے نیب کے کرپشن کیسز ختم کروا دیے۔ ایجنسیاں جن کا کام قانون کی حکمرانی کرنا ہے وہی قانون توڑ رہی ہیں۔ اس ملک میں طاقتور سب کر سکتا ہے۔ لندن امیر قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فلسطین سے قبضہ ختم کرانے کے لیے عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ عالمی خبر رسال ادارے کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب میں اسرائیل کے فلسطین پر جائز قبضے، شام میں جنگ زدہ عوام کی حالت، یمن جنگ اور خطے کی سلامتی کو متاثر کرنے والے دیگر مسائل پر روشنی ڈالی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے کہا کہ سلامتی کونسل کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر قبضہ ختم کرانے اور 1967 کی سرحدوں پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ کراچی تباہ کن سیلاب اور حکومتی پالیسیاں سخت ہونے سے سال 2023 میں معیشت 3.5% تک سست رہنے کی پیشگوئی اور رواں سال میں زر مبادلہ کی مطلوبہ ضروریات کا بندوبست نہ ہونے کے باعث بدھ کو بھی ڈالر نئی بلندی کی جانب گامزن رہا۔ درآمدی ادائیگیوں کی طلب بڑھنے سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 239 روپے کی سطح بھی عبور کر گئے، تاہم ڈالر کے اوپن ریٹ دوسرے دن بھی بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم رہے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس تولے کی قیمت $5 کے اضافے سے $1674 کی سطح پہنچنے کے باوجود مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بدھ کو بھی فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتیں بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم رہی۔ فلائی نیوز کے مطابق قیمتیں مستحکم رہنے کے نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 1,55,100 روپے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 1,32,973 روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے باوجود حکومت پی ٹی آئی کے خلاف تاحال کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر سکی۔ 2 اگست کے بعد اب تک پونے 2 ماہ گزرنے کے باوجود فارن فنڈنگ معاملے پر حکومت اور اس کے اتحادی کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ عمران خان کے خلاف ریفرنس اور پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق ڈکلیریشن پر حکومتی حلقوں کی جانب سے تاحال مشاورت کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی رپورٹ اگلے ماہ آنے کا قوی امکان ہے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ میں درخم ہوا تو فوراً پارٹی تحلیل کا ڈکلیریشن دائر کرنے کے علاوہ عمران خان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جائے گا۔